کیا تھا؟ ابو موسیٰ عرض کرتے ہیں حضرت میں نے دیکھا ایک بڑا تھا، وہ کہتا تھا پڑھو بھائی 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، اور سارے کنکریوں پہ پڑھنے لگ جاتے تھے. پڑھو بھائی 50 دفعہ سبحان اللہ، سارے کنکریوں پہ پڑھنے لگ جاتے تھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں چیچا اتنی کے بھائیو، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا حرام ہے؟ اور پڑھنے والے کون ہیں؟ تابعین. جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی مسجد میں عبداللہ ابن مسعود کے زمانے میں ان کی مسجد میں پڑھتے ہیں، تو تابعی اسے کہتے ہیں نا جو صحابی کے شاگرد ہوتے ہیں. تابعین دنیا کے بہترین زمانوں میں سے ایک زمانے کے لوگ. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں پھر آپ نے انہیں کیا کہا؟ حضرت مجھے تو بڑا اچھا لگا اس لیے میں نے تو کچھ نہیں کہا، البتہ ان کی تائید بھی نہیں کی. آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ چونکہ بڑے عالم ہیں آپ فتویٰ دیں، کیا کہنا چاہیے انہیں؟ میں نے ویسے اچھا محسوس کیا. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو موسیٰ بہت ساری چیزیں دکھنے میں اچھی ہوتی ہیں لیکن نتیجے کے اعتبار سے بڑی نقصان دہ ہوتی. آؤ چلتے ہیں مسجد میں. آ گئے مسجد میں، آئے اور آ کے دیکھا ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں. سبحان اللہ کہو بھائی 100 دفعہ. لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، گنتی کر رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فعدوا سیئاتکم، اور اللہ کے بندو یہ گن گن کے سبحان اللہ کنکریوں پہ پڑھتے ہو، اس سے بہتر تھا کہ تم اپنی غلطیاں شمار کرتے. میں نے کہاں کہاں کتنے کتنے گناہ کیے ہیں، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اللہ سے توبہ کرتے. فعدوا سیئاتکم فانا ضامن اللہ یضیع من حسناتکم شیء. چھوڑ دو یہ گنتی کرنا، ذکر کا یہ طریقہ سبحان اللہ الحمدللہ اس انداز سے پڑھنا رسول اللہ سے ثابت نہیں. فانا ضامن اللہ یضیع من حسناتکم شیء. میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں، گنتی مت کرو، جتنی بھی کرو گے وہ خوب گنتی کرنے والا ہے. قیامت کے دن اگر نقصان ہو گیا تمہاری نیکیوں میں اس کا ذمہ دار میں ہوں. یہ طریقہ رسول اللہ کے طریقے کے خلاف اسے چھوڑ دو. اللہ اکبر. کیا خیال ہے بھائیو؟ صحابہ کرام کے شاگرد ابن مسعود حبر هذه الامہ مفسر قرآن فرمایا کرتے تھے قرآن مجید کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے. کب نازل ہوئی ہے، اس کا پس منظر کیا تھا، شان نزول کیا تھا، کہاں نازل ہوئی ہے، ایک آیت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق عبداللہ ابن مسعود کو اللہ نے علم نہ عطا کیا. کیا کہا ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے، چھوڑ دو. تابعین عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد، نیت بری تھی، کام برا تھا. سبحان اللہ الحمدللہ کہنا کام برا، نیت بھی اچھی ہے، کام بھی اچھا ہے، لیکن طریقہ اچھا نہیں ہے. اچھا بظاہر کیوں اچھا نہیں ہے؟ بھائی اچھائی برائی کا معیار رسول اللہ کی ذات گرامی ہے. اللہ کے نبی نے کیا ہے تو اچھا ہے، دنیا اسے اچھا کہے نہ کہے. رسول اللہ نے نہیں کیا تو اچھا نہیں ہے، چاہے ساری دنیا اسے اچھا کہتی. چھوڑ دو اسے. ویحکم یا امت محمد، او محمد کا کلمہ پڑھنے والوں صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو رسول اللہ کا کفن میلا نہیں ہوا، ابھی تو ان کے استعمال کیے گئے برتن نہیں ٹوٹے. رسول اللہ کے شاگرد اصحاب رسول کی صورت میں ابھی دنیا میں موجود ہیں اور تم نے یہ تماشے لگا لیے. اللہ اکبر. حضرت ما اردنا الا الخیر، ہماری نیت بڑی اچھی ہے، ہم تو نیکی چاہتے ہیں، جنت کے متلاشی ہیں، ہم بدعت سمجھ کے تو نہیں کر رہے. ما اردنا الا الخیر، حضرت ہم تو اچھائی سمجھ کے کر رہے ہیں. فرمایا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ،
کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں جو خیر کی طلب میں ہوتے ہیں لیکن برائیاں لے کے آتے ہیں. کنہیں کہا؟ تابعین کو، ذکر کرنے والے کو. طریقہ اچھا نہیں ہے. کم من مرید لن یصیبہ، کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں جو خیر لینے جاتے ہیں لیکن خیر نہیں پاتے. آگے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرآن فرمان آپ نے نہیں سنا؟ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، بہت سارے لوگ ہیں جو تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا. تم وہ ہو جو دائرے بنا بنا کے یہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ کی قسم بڑی خوفناک بات ارشاد فرمائی عبداللہ ابن مسعود نے. فرمایا انکم لعلی ملۃ ہی اہدی من ملت محمد. اس کا مطلب ہے تم نے وہ دین اختیار کیا ہے جو محمد رسول اللہ کے دین سے بھی اچھا ہے. یہ عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ ہے. انکم لعلی ملۃ ہی اہدی من ملت محمد، تم نے وہ دین اختیار کیا ہے جو محمد رسول اللہ کے دین سے بھی اچھا ہے. اور اگر تم یہ مانتے ہو کہ محمد رسول اللہ کا دین ہی سارے نظریات و ادیان سے اچھا ہے تو پھر تم کون ہو؟ او مفتتح باب ضلالۃ، پھر تم نے گمراہی کا دروازہ کھول دیا یہ کام کر کے. میں پھر عرض کر دوں، یہ جنت کے لالچی تھے سارے. قسم رب ذوالجلال والاکرام کی، میرے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. صحابہ کرام کا زمانہ، میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ، پھر جو ان کے شاگرد ہوں گے ان کا زمانہ بہترین. یہ بہترین زمانے کے لوگ ہیں، یہ بہترین زمانے کے لوگ ہیں. ان کی نیتیں، ان کے اعمال، دین کے لیے ان کی محنت، جنت کے لیے ان کی بھاگ دوڑ، تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن تربیت یافتہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صاف طور پر ارشاد فرما دیا، ابھی رسول اللہ کے استعمال کردہ برتن موجود ہیں، کفن میلا نہیں ہوا، کپڑے موجود ہیں، ہم موجود ہیں آپ کے شاگرد، اور تم نے یہ کام شروع کر دیا. انک لعلی ملۃ ہی اہدی من ملت محمد. جو صلاۃ الفیہ پڑھتا ہے، جو شعبان کی 15 تاریخ کو عبادت کی رات ڈکلیئر کر کے اس کے فضائل بیان کرتا ہے، جو رجب کے کنڈے بھرتا ہے، جو شب معراج کے حوالے سے یہ سارے سلسلے قائم کرتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ رسول اللہ سے اچھا دین لے کے آیا. نیکی کے یہ کام اللہ کے نبی نہیں بتا کے گئے امت کو؟ کیا انہیں معلوم نہیں تھا؟ یا نعوذ باللہ انہوں نے خیانت کی، امت کو یہ کام بتائے نہیں؟ او مفتتح باب ضلالۃ، یا گمراہی کے رستے کھولنے والے ہیں یہ لوگ. کون روکتا ہے آپ کو؟ آئیں، شعبان کی 15 ہو کے 20 ہو، شعبان ہو کے شوال ہو، آئیں مسجد میں. اللہ اکبر. پڑھیں نماز، گھر میں پڑھیں، دکان پہ پڑھیں. عقیدہ اچھا ہے، رزق حلال کا ہے، نیت خالص ہے، طریقہ رسول اللہ کا ہے، سارا دن پڑھتے رہیں. کوئی مولوی روکے تو اسے میرے پاس لے آنا. کون روکتا ہے؟ او بھائی، کسی ایک رات کو مختص کرنا، 100 رکھ دیں. اچھا عجیب بات ہے، یہ مسئلہ مقتدی کو بتایا جاتا ہے. حلوے دا دیچکا پر پکا کے ساڑھے گھر کل دیں تے تو 100 رکھتا 1000 رکھتا شروع کر لیں. نہیں سمجھائی بات. اچھا حضرت سی میں نے تو 1000 رکھتے پڑھنی ہے، تو آپ نے یہ حلوہ کس چکر میں؟ تینوں پتہ ہی نہیں. اللہ کے نبی جب احد میں زخمی ہو گئے تو آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے. تو جب ٹوٹے ہوئے داندوں کے ساتھ کھانا کھانا تو مشکل ہوتا ہے نا، تو پھر حلوہ کھایا جاتا ہے. تو تیرے اسلام پر رسول اللہ شہید، ان کے دندان مبارک شہید ہو گئے احد میں جا کے، اور میں چھروں جیسے دانت رکھتے ہوئے یہاں حلوے کھا رہا ہوں. ماشاءاللہ
بارڈر پہ جانے کی توفیق نہیں ہے، جہاد کا کبھی نام نہیں لیا، شہادت کا ذوق کبھی دل میں پیدا نہیں ہوا، دانت شہید نہیں کروانے، احد کا میدان نہیں سجانا، اسلام کے غلبے کے لیے جہاد کا نام نہیں لینا، مر گئے، زندگی گزر گئی ممبر پہ خطبے دیتے ہوئے، فلاں بزرگ نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، کبھی شہادت کا تذکرہ تک نہ کیا۔ ہاں البتہ وہ دندان کے زخمی ہونے کے بعد حلوہ جو پکا تھا وہ یاد رہا۔ اچھا بھی حلوہ پکا کب تھا؟ جب احد ہوا۔ احد کب ہوا؟ وہ چھڈو جی، انہیں گہرے مسئلے نہیں پیدا ہوندا۔ احد جدوں بھی ہوئے سانو تو حلوہ چاہیے۔ احد شوال میں ہوا، پتہ ویسے تو انوی کو نہیں، احد شوال میں ہوا اور ہم حلوہ 15 شعبان کو مانگتے ہیں۔ کوئی تک بنتا ہے؟ یہ شریعت ہے؟ میں حلوہ پکا کے کھلاؤں گا ان سارے مولویوں کو جو سنت احد پہ عمل کرتے ہوئے جائیں بارڈر پہ جا کے اپنے دندان تو شہید کروائیں نہ پہلے۔ عجیب عجیب داستان ہے۔ اچھا تم ایک دیگ حلوے کی نہیں پکا سکتے؟ رسول اللہ کی محبت میں ایک دیگ ہلکے میں حلوے کی نہیں پکا سکتے؟ حالانکہ اویس کرنی نے تو 32 دانت نکال دیے۔ کیا لاجک دیکھیں، انہوں نے دانت نکال دیے۔ بھئی تو دانت نکال، مولوی صاحب آپ دانت نکالیں، یہ میں پکڑتا ہوں تھوڑا اور انشاءاللہ ایک میں ہی سارے نبیڑ دوں گا۔ اویس کرنی نے رسول اللہ کی محبت میں دانت نکالے، تو ہمیں حلوہ پکانے کی کہہ رہا؟ عقل کا استعمال کیا کرو، دین افسانوں کا نام نہیں ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَىٰ مِن مِلَّةِ مُحَمَّدٍ أَوْ مُفْتَتِحُ بَابِ ضَلَالَةٍ۔ عقل مندو، 15ویں کے اس تماشے کو، شب برات کے نام سے کیے جانے والے اس ڈرامے کو تم دین بنا کے پیش کرتے ہو۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو تم رسول اللہ سے زیادہ عقل مند ہو، زیادہ ہدایت پر ہو، یا پھر تم گمراہی کے دروازے کھولنے والے ہو۔